مومن کے دل میں جو اللہ کا نور ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نور ایمان. یہ نور ایمان جو مومن کے دل میں ہوتا ہے. مثل نور ہی فی قلب المومن کمشکات فیہا مصباح. اب یہ تمثیل چل رہی ہے، بڑی کمپلیکس تمثیل ہے. ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. یہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، اب تو طاق کا تصور ختم ہو گیا. دیواروں میں طاق بنائے جاتے تھے اور وہاں جو ہے کوئی شمع رکھی جاتی تھی، کوئی دیا رکھا جاتا تھا. تو طاق ہو، مشکات فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے، چمنی ہے. پرانے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی، تو لالٹین کے اندر بھی وہ مٹی کے تیل کے ذریعے سے وہ جو بھڑک رہا ہے شعلہ، لیکن اس کے گرد وہ چمنی جو ہے وہ شیشے کا خول، تاکہ ہوا جو ہے ادھر ادھر اس شعلے کو ادھر سے ادھر نہ کرے، بلکہ وہ اسٹیڈی رہے، قائم رہے. نفس مطمئنہ جس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ شعلہ جو ہے اپنی جگہ پر برقرار رہے. تو یہ اور بڑے بڑے جو گلوبس ہوتے تھے پرانے زمانے میں، ہم تو بچپن میں استعمال کرتے رہے. لیمپ ہے اور اس کے اوپر گلوب سفید رنگ کا، دودھیا رنگ کا گلوب لگا ہوا ہے. تو مثل نور ہی فی قلب المومن، مومن کا نور ہوتا ہے یعنی نور ایمان. اس کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک چمنی میں یا ایک شیشے کے اندر موجود ہے، گلوب میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ، وہ چمنی، وہ ایسے چمکتی ہے جیسے کہ چمکدار ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. وہ چراغ جلتا ہے ایک ایسے درخت، مبارک درخت، زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یکاد زیتھا، اور اس کا تیل جو ہے اتنا لطیف ہے، اتنا صاف و شفاف ہے کہ وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. لو لم تمسسہ نار، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور علی نور، اور اگر آگ چھو لے تو روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے. اب اس کو یوں سمجھیے، پچھلے زمانے سے آپ کو معلوم ہے کہ تیل کے ذریعے سے دیا ہو، چراغ ہو، اس کے اندر تیل جلتا تھا. لیکن تیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کڑوا تیل ہے، وہ خود جو ہے آگ کو اختیار نہیں کرتا. آپ کو اس میں روئی کی بتی لگانی پڑے گی، وہ بتی سک کرے گی تیل کو، اس میں وہ تیل جلے گا. براہ راست تیل نہیں جلے گا، بلکہ تیل کو جلانے کے لیے آپ کو درمیانی ایک واسطہ بتی کا اختیار کرنا پڑا. لالٹین میں کیا ہوتا تھا؟ لالٹین میں بھی مٹی کا تیل ہے نیچے، اس کے سٹور جو ہے، لیکن اس کے اندر سے بتی جو اوپر آ رہی ہے وہ وہاں سے تیل کو سک کر کے اوپر لا رہی ہے، اور اس بتی کے ذریعے سے وہ تیل جل رہا ہے. ورنہ براہ راست آپ دیاشنائی دکھائیں گے مٹی کے تیل کو تو مٹی کا تیل تو نہیں جلے گا. اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے پیٹرول جو ہے وہ خود آگ کو آگے بڑھ کر پکڑتا ہے. یعنی یہ کہ چاہے ابھی اس کے پاس جو ہے وہ چنگاری نہ آئی ہو، اسی لیے آپ کہتے ہیں جہاں پر بھی یہ تیل کے جو اسٹیشنز ہوتے ہیں، گیس اسٹیشنز یا آئل پمپس وغیرہ جہاں، تو وہاں سگریٹ جلانا، ماچس جلانا سختی کے ساتھ منع ہے. اس لیے کہ کسی بھی وقت وہ پیٹرول جو ہے وہ پکڑ لے گا، دھماکہ ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی. یہ ہے فرق تیل اور تیل کے اندر. اب ظاہر بات ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے پیٹرول کا بھی وجود نہیں تھا، انسان نہیں جانتا تھا، پیٹرول سے واقف نہیں تھا. لیکن انتہائی صاف اور شفاف تیل ہونے کے اعتبار سے زیتون کا تیل، اور زیتون بھی عام نہیں، ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. اس کو کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہ یا تو وہ کسی اونچائی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر درخت کھڑا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس پر سارا دن جو ہے سورج کی تمازت جو ہے وہ اثر کرے گی. صبح کے وقت بھی سورج پڑ رہا ہے، شام کو بھی ہے، اس لیے کہ تو کوئی اوٹ نہیں ہے. شرقی درخت ہے، فرض کیجئے کوئی جھنڈ ہے، اس کے مشرق میں جو درخت ہوگا صبح کی دھوپ تو اسے ملے گی، شام کی دھوپ تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کے اور سورج کے درمیان
جو مغرب کے اندر اس کے جو درخت ہیں وہ آڑ بن جائیں گے. اگر کوئی غربی ہے تو صبح کی دھوپ اسے نہیں ملے گی، اسے صرف جو ہے شام کی دھوپ ملے گی. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقی نہ غربی. یا تو یہ کہ کھلے میدان میں ایک درخت ہے، پورا دن دھوپ کی تمادن. ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے درختوں کے اندر اس کی اصل سورس جو ہے وہ تو سولر انرجی ہے. فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے وہ سولر انرجی کنورٹ ہو رہی ہے. اسی انرجی کو آپ بعد میں لکڑی کو جلا کر آگ نکال لیتے ہیں. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اس میں سٹور ہوئی ہے سولر انرجی. لیکن یہ کہ وہ درخت زیتون کا، وہ شجرہ مبارکہ زیتون کا کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، بلکہ جس کو پورا دن جو ہے دھوپ کی تمازت ملتی ہے، اس کا تیل اتنا صاف ہوتا تھا کہ بھڑک اٹھنے کو تیار، جس کی آج جو ہے کامل مثال ہمارے سامنے پیٹرول ہے. یہ مثال ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو. اب یہاں پہ در حقیقت کیا بتایا گیا؟ دیکھیے ہمارے سینے کی جو شکل ہے، اگر پنجرہ جو ہے سامنے آپ کے موجود ہو تو آپ کو معلوم ہوگا سینہ جو ہے وہ ایک طاق کے مانند ہے، جس طریقے سے پہلے زمانے میں طاق ہوتے تھے. ڈائفرام اوپر نیچے ہے اس کے، جو اس کا بیس بنتا ہے، اور اس کے اوپر ریسٹ کیے ہوئے دل. یہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نور سماتا ہے. حدیث میں آتا ہے لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن. میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، لیکن اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں.